انٹر ہونے تک مسلسل بارش رہی ہے. کسی ایک جگہ بھی بارش نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ گاڑی تیز چلا سکیں یا جلدی سے ہم آ سکیں. بہرحال یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، قدر اللہ ما شاء فعل. اس پہ ہی خیر ہوگی، اسی میں کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. دوسری گزارش یہ ہے میرا، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ پہلا موقع ہے گفتگو کا، اپنے ذہنوں سے یہ بات ہو کہ کوئی جوش خطابت ہے اور کوئی ایسے ہے، یہ نہیں ہوگا. 3 بڑی اہم سی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، اور گزارش کروں گا نوجوان ساتھیوں سے بالخصوص تھوڑا سا تشریف لیں آگے. آپ تو اللہ کے بندے 3 گھنٹے کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور یہاں 10 منٹ میں دیواروں کے ساتھ لگ گئے. یہ تو محبت نہ ہوئی. پھر وہ بندہ عقل مند ہے، وہ بندہ دانا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہے، سمارٹ ہے، جینیس ہے، وہ بندہ اس دور میں کامیاب ہے جس بندے نے 2 طرح کے رویے پہچان لیے. 2 طرح کے رویوں کی پہچان جسے ہو گئی وہ کامیاب ہے. پہلا رویہ، اگر کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ میرے دوست کون ہیں، اگر کوئی یہ جان لیتا ہے میرے خیر خواہ کون ہیں، اگر کوئی یہ جان لیتا ہے میرے لیے فائدہ مند کون ہے، وہ بندہ کامیاب. اور دوسرا رویہ، اگر آپ کو زندگی میں یہ سمجھ آ جائے نا میرے دشمن کون ہیں، مجھے نقصان پہنچانے والے کون ہیں، مجھے پھسلانے والے، گرانے والے، گمراہ کرنے والے، مجھے ڈی ٹریک کرنے والے، مجھے ناکام کرنے والے، مجھے تباہ کرنے والے، مجھے ہلاک کرنے والے کون ہیں، اگر آپ کو یہ 2 رویے زندگی میں سمجھ آ جائیں تو آپ کامیاب ہیں. ورنہ آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگریاں، آپ کے اسٹیٹس، آپ کا حسن، آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت، آپ کی ایبلٹی، یہ ساری چیزیں ضائع ہیں اگر آپ کو ساری زندگی یہی سمجھ نہ آئے میرا خیر خواہ کون ہے اور میرا بدخواہ کون ہے. یہی سمجھ نہ آئے کسی بندے کو. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بے شمار لوگ بڑی دولت کماتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دولت بالکل ضائع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ بڑی عزت کماتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی ذلت بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ وہ یہ مینٹین نہیں کر سکتے کہ میری خیر خواہ کون ہے اور میری خیر خواہی کے روپ میں میرے بدخواہ کون ہیں. تو آج کی ہماری جو ملاقات ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 3 دشمن رکھنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کے دشمن ہیں. 3 دشمن میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سبھی کے ساتھ. اگر تو آپ اپنے آپ کو ان دشمنوں سے بچا لیں گے، پھر سب آواز ہلکی کریں تھوڑی سی، کوئی ساتھی دیکھے گا ذرا، بات سمجھ آئے، بس نارمل سی کر دیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 دشمنوں میں سے ہمارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اور ہمیں برباد کون کر رہا ہے. اور میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کو ایک راستہ بتاؤں گا. کیونکہ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے کہ ہمارا دوست ہے تو ہم بچیں گے کیسے. سب سے پہلے آپ کو کسی کے بارے میں تعارف ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ ہے کون، پھر آپ اس اعتبار سے اسے ڈیل کریں گے. آپ کی ڈیلنگ، آپ کا رویہ، آپ کا اس کے ساتھ تعلق، بیہیو اسی طرح کا ہوگا جیسا وہ بندہ مقام آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. اگر تو وہ تکلیف دہ ہے آپ کے لیے تو آپ اسے کٹ کریں گے، اسے پیچھا چھڑائیں گے، اسے بھاگیں گے. اور اگر وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر آپ اس کی بات مانیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اسے ٹائم دیں گے. 3 دشمن قرآن و حدیث میں سے پہلا دشمن جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسے نفس امارہ کہا ہے. ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے. نفس یہ جو نا میں تو جی میں ہی ہوں، بس یہ جو میں ہے نا، یہ ہماری بہت بڑی دشمن ہے، بہت بڑی ہماری دشمن ہے. یہ ہمیں اپنے پیچھے لگا کے ایسا گمراہ کرتی ہے کہ انسان اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، وقار بھی کھو دیتا ہے، مسلمان اپنی جنت بھی کھو دیتا ہے. اس نفس کو کہا گیا نفس امارہ. نفس کی 3 قسمیں جو بڑی ہیں، باقی تو 6-7 قسمیں ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن 3 مین قسمیں ہیں نفس کی.
جو ہمارے اندر ہے. ایک میں ہوں نا ابو بکر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, ایک اس کے اندر بھی ابو بکر ہے جسے ہمارا ضمیر کہتے ہیں, وہی ہمارا نفس ہوتا ہے. 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ نفس جو انسان کو گمراہ کرتا ہے, برائی پہ لے جاتا ہے, برائی کی طرف ابار. مسجد میں بیٹھے نا تلخی سی ہو رہی ہے, یار نکلو یار کیا بیٹھے, دل ہی لگتا مسجد میں جی. یہ دل اس کا سیاہ دل ہے جو کہتا ہے نا دین کی بات, قرآن کی بات, داڑھی, یہ کیا یار یہ گیٹ اپ مجھے نہیں اچھا لگتا. میں تو کوئی اچھا سا ہیئر اسٹائل, اچھی سی بائک, اچھی سی گاڑی اور اچھے سے میرے پاس اینڈرائڈ اور آئی فون اور میرے اچھے سے برانڈڈ کپڑے, یہ چیزیں ہوں, اور دین سارا اگنور کرو یار کچھ نہیں چل جائے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ کہہ کے جو آپ کو اندر سے اندر دلاسے دیتا ہے نا, تو کیا بے نمازی ہے نا لیکن وہ سچ نہیں بولتا ہوتا. دیکھو جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو, تم سچ بول دیتے ہو, تو تمہیں بڑا زبردست بننا ہے یار. کیا ہوا اگر تم سچ نہیں بولتے, جھوٹ بولتے ہو؟ شکل و صورت تو تمہاری ہے نا, دیکھو تمہارے بال کیسے. یہ کون آپ کو اندر سے آوازیں دے رہا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے. آپ کی برائی آپ کو لگتا ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے, برا لگتا ہی نہیں. دن سے رات, رات سے دن میوزک کانوں کے اندر چل رہا ہے, فلمیں چل رہی ہیں, سارا گند بلا ادھر ادھر کی باتیں چلتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میں گناہ گار ہوں یار, میں اللہ کا مجرم ہوں؟ یہ سوچنے نہیں دیتا آپ کو. کہتا نہیں نہیں تو بڑا زبردست ہے, تجھے پتہ نہیں ہیرو لگتے ہی تو ہے. یہ جو تو دیکھ رہا نا فلم میں ہیرو, یہ تو کچھ بھی نہیں تیرے سامنے, تو اصل میں ہیرو ہونا چاہیے تھا. اس سے اچھے ڈائلاگ تو تجھے آتے ہیں. یہ کون تمہیں بتاتا ہے؟ یہ ہمارا نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے, ہمارا نفس ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے برائی کی طرف. اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. یہ پہلا نفس ہے. آپ نے فرمایا افضل الجہاد من جاہد بنفسی. مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, اپنے نفس کو فتح کرتا ہے. اور جو بندہ اپنے آپ میں گرا رہے, خدا کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں طاقت, آپ بڑے نوجوان اور طاقتور ہیں, آپ اتنا ویٹ لے لیتے ہیں, آپ اتنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں, آپ اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کتنے بہادر ہیں. اگر آپ میں ان مسلز کے اندر اگر آپ کے طاقت ہے نا, تو فجر ٹائم رضائی اٹھا کے دکھاؤ ذرا, فجر ٹائم کمبل اٹھاؤ ذرا, لگ جاتا تیرا پتا تو کتنا طاقتور ہے. تو کھوکھلا ہے اندر سے, تو جھوٹا ہے اندر سے, تو گرا ہوا اندر سے, تو شرمندہ ہے اندر سے. تیرے نفس نے تجھے ایسا گمراہ کیا ہوا ہے, ایسا تجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, تجھے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے, سب سے بڑی گمراہی یہ ہے, اور یہ سب سے پہلا دشمن ہے. آپ کہیں گے حضرت پہلا دشمن تو ہم نے سنا شیطان ہے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو کس نے گمراہ؟ جب اس نے کہا انا خیر منہ, انا کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھے انا کیا ہے؟ انا ضمیر ہے واحد متکلم کی, اس کے مطلب تھا میں. یہ جو میں تھی نا اس کی میں, یہ میں ہی وہ برا نفس تھا جس نے اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر سے نکلوایا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. یہ ہوتا ہے نفس جو کرواتا ہے. اسے کیا پتا ہے یہ کیا ہے, یہ کون آ گیا, اس کی کیا بات ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, میں ابو کی کیوں مانوں, ابو جی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, امی جی کی کیا, امی تو بیچاری گھر میں رہنے والی ہے, امی کو کیا پتا میری پرائیویسی ہے, میں پاس ورڈ لگا کے رہتا ہوں, میں ذرا اور سٹائل کا ہوں. یار اصل میں میرے جو گھر والے نا وہ بڑے بیک ذہن کے ہیں, بیک ورڈ سے ہیں, میں ذرا آج کل نا ذرا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ کون آپ کو بتا رہا ہے, کون سکھا رہا ہے, کہاں سے انجیکٹ کیا جا رہا ہے میری یوتھ کے اندر, یہ قوم کے اندر جو دیکھ رہے ہیں, یہ نفس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, نفس پہ اٹیک ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس امارہ, جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء. اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے, پیغمبر کا بیٹا, پیغمبر کا پوتا, پیغمبر کا پرپوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے نہ بتاتا, اگر تو نہ مجھے سنبھالتا, اگر تو نہ مجھے بچاتا, تو آج اس عورت کے جنگل کے اندر میں پھنس چکا ہوتا. نبی کہہ رہا ہے, نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے, یہ نفس اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے. اسے کہتے ہیں نفس امارہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ نفس امارہ. بس آپ نے یہ سمجھنا کلاس ہو رہی ہے, یہ نہیں سمجھنا کوئی درس ہو رہا ہے اور کوئی حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں, نہیں. آپ نے سوچنا ہے آپ کو کلاس دی جا رہی ہے بس. اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. دوسرا نفس ہوتا ہے
ایسا نفس جس سے انسان کبھی گناہ کر بھی لے تو اندر سے نا وہ آواز دیتا ہے آپ کو، ایک مرتبہ ضرور ریمائنڈر لگاتا ہے، ایک مرتبہ آپ کو ضرور وہ ہلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے یار یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ جب فرسٹ ٹائم سگریٹ کا سوٹا لگایا تھا نا، اندر سے آواز آئی تھی، وہ شرم کر یار۔ جب پہلی مرتبہ ون ویلنگ کرنے کے لیے بائک کو اٹھایا تھا نا، ساتھ ہی دل میں سے ایک آواز آئی تھی، وہ ڈگ جائے گا، مر جائے گا، دیکھ پیچھے امی جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، نفس لوامہ، جو آپ کو جب کبھی آپ برائی کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ برائی کے اوپر منع کرتا ہے کہ یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے برائی نہیں کرنی چاہیے تھی، آواز دیتا ہے آپ کو بس۔ اور جب نیکی کی آواز آتی ہے تو پھر ہی اندر سے آواز دیتا ہے ہاں یار نیکی کرنی چاہیے، نہ تو گناہ کی طرف کھینچتا ہے نہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، درمیان میں کھڑا آپ کو کہتا ہے یار نیک بننا چاہیے تے برائی برے کما تو رکنا چاہیے، بس یہ اتنا الارم دیتا ہے آپ کو اندر سے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تیسرا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ پتہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ نفس ہے جسے صحابہ کا نفس کہا گیا ہے۔ صحابہ کا نفس کیسا نفس ہے؟ ساری رات مسلح پہ، سارا دن اللہ کے دین کے لیے تلواریں نکال کے کھڑے ہیں، اتنی سی غلطی ہو جاتی ہے رو رو کے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق ہیں وہ جن کی زبان پہ صداقت جاری ہے، زبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ یار عمر میں اپنی زبان کو اس لیے کھینچ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے قیامت والے دن میری زبان کہیں مجھے پکڑوا نہ دے اللہ کی عدالت میں۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، جو انسان کو نیکی کی طرف کھینچ کے لے کر آتا ہے، انسان کو نیک بنانے کے لیے کوشش۔ یہ اس کی نماز رہ جائے اس کو نیند نہیں آتی، اس کا کوئی اسے غلط کام ہو جائے یہ سارا دن کانپتا رہتا ہے، یار میں مر جاؤں گا، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ اندر سے بندے کو ڈرا کے رکھتا ہے، نیکی پہ ابار کے رکھتا ہے، برائی سے دور رکھتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انسان مرنے کے قریب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے موت کا، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، نوری ملائکہ خوشبودار رومال لے کر اس کے پاس آگے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او نفس مطمئن، ساری زندگی دین پہ مطمئن رہا، لوگوں کے تانے سنے، نماز پہ مطمئن رہا، لوگوں کی باتیں سنی، اسلام پہ مطمئن رہا، نبی کی سنت کے ساتھ وفا کرتا رہا، دین اسلام تیری فرسٹ پرائیورٹی تھی، تو نے اس کو آگے رکھا، اسے مقدم رکھا، یاری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، میں نہیں دین چھوڑوں گا، جاتے ہیں اپنے جاتے رہیں، ہوتے ہیں ناراض ہوتے رہیں، میں اللہ کو راضی کروں گا۔ یہ اللہ کو راضی اتنا راضی کیا، آخری سانس ہیں پیغام یہ آتا ہے آ پیارے نفس چل اللہ کے پاس، آج اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، راضیتم مرضیہ، تو تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ دو طرفہ محبت، دو طرفہ عشق ہو تو مزہ دیتا ہے، یک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے۔ دو طرفہ اللہ کے ساتھ کرنا مزہ آئے گا، یہ لذت آئے گی، اور پھر جب اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے میرے پیارے نفس، میرے بنائے ہوئے نفس، میری باتوں پہ مطمئن نفس، یہ ڈبل مائنڈڈ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، اضطراب میں پڑے ہوئے، ادھر کی سن کے ہاں پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں معیار، پتہ نہیں جانا، پتہ نہیں حساب کتاب، یہ ساری باتیں دماغ سے نکال کے اللہ کے ایک ایک حرف کے اوپر مطمئن رہنے والے، آج آ میرے ان بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تین نفس ہو گئے، بس یہ تین نفس ہیں۔ تو پہلا ہے نفس مطمئنہ، ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں، جو سب سے اچھا نفس ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جو ہمیں الارم دیتا ہے، اور تیسرا جو برا اور ہمارا پہلا دشمن ہے وہ ہے نفس امارہ۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اگلی بات یہ ہے پھر اس نفس سے بچا کیسے جائے، اب اس دشمن سے ہم پیچھا کیسے چھڑائیں؟ اس سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے صبح و شام، اور ویسے بھی آپ کی یہ دعا کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يشبع ومن نفس من قلب،
اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن دعاء لا یستجاب لہ۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جو میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، اور اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، اللہ مجھے ایسا نفس نہ دینا جو نفس کبھی سیر نہ ہو، وہ مجھے اپنے پیچھے لگائی رکھے، اور اللہ مجھے کبھی ایسی دعا کرنے کی توفیق ہی نہ دینا جو دعا تیرے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ یہ پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، پناہ مانگا کریں۔ اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو دلوں کی صفائی ہو جائے، بالخصوص ینگرز کے لیے، اگر چاہتے ہو دلوں کی صفائی ہو جائے، آپ نے فرمایا نفلی روزے رکھا کرو، یہ تمہارے نفس کو مار دیتی ہے، نفس کو مار دیتی ہے۔ آج ہمارے ہاں فردی روزوں کے علاوہ تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں نا، نفلی روزہ کی یہ بھی نفلی روزہ بھی رکھا جاتا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے یہ نفلی روزے رکھیں، نفلی روزے۔ آج کل تو سیزن چل رہا ہے نیکیوں کا، آپ کو پتہ ہے، یہ سردی کا جو موسم ہوتا ہے روزوں کا موسم ہوتا ہے، صحابہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے دن چھوٹے بھی ہیں، ٹھنڈے بھی ہیں، راتیں لمبی ہیں، چھوٹے دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہے، لمبی راتوں میں لمبا قیام کرنا آسان ہے۔ تو تلاش میں ہوا کرتے تھے، تو ہمارے پاس یہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں جمعرات کا، سوموار کا، پیر کا اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، یہ انسان کے نفس کو مٹانے والی چیز ہے۔ آپ نے کئی ایک جگہ پہ اس نفس امارہ سے، اس برے نفس سے پناہ مانگی ہے، تو بس آپ دعائیں سیکھ لیں یا اپنے زبانی، اپنے جو بھی آپ جس طرح بھی مانگ سکتے ہیں اپنے انداز میں اللہ سے پناہ مانگیں۔ میں دعا کرتا ہوں، مسافر بھی ہوں، پھر دین کا مسافر ہوں، اور آج بارش بھی ہو گئی ہم تو راستے میں بھی یہ دعا مانگتے آئے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے، ہمارے نفس کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما لے۔ یہ ہے پہلا دشمن۔ دوسرا انسان کا دشمن جو میں شروع میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، بڑی عجیب آیت ہے یہ، اگر تھوڑا سا بندہ سوچے نا، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی ایمان والا تو وہی ہوتا ہے نا جو اسلام میں داخل ہوا ہو، جیسے ہم سمجھتے ہیں بھائی آپ مومن ہیں نا سارے الحمدللہ، تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یار میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا ہوں، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، اسے نہ فالو کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا یہ شیطان، یہ تمہیں پورے اسلام پہ نہیں آنے دے گا۔ آپ اسلام پہ تو ہیں، پورے پہ نہیں ہیں، یہ ڈنڈی مارتا ہے آپ سے، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کو ورگلاتا ہے، کر لیں گے نمازاں، اور ساری عمر نمازیں ہی پڑھنی ہیں نہیں۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ مسلمان ہے؟ کس نے کہا اسے یہ مسلمان ہے؟ نبی پاک نے تو کہا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں گے؟ ہمیں کس نے ورگلایا؟ یہ ماشاءاللہ بڑی گنجان آباد یہ ایریا ہے، اور آپ دیکھیں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں صفوں کے اندر، ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ شیطان نے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا یار، نو پرابلم، بیٹھا رہا ہے موج مستی کر، چل ٹھیک ہے نکل جہاں سے جانا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ شیطان ہمیں اندر سے اندر دا لگاتا ہے، قرآن کھولو سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور فلم دیکھنے بیٹھ جاؤ ساری رات گزر جاتی ہے۔ 10 روپے مسجد میں جائیں، مہنگائی بڑی ہے، جیب سے 10 روپے نہیں نکلتے، اور اگر 4 دوست بیٹھے ہوں، لے آؤ جی 1.25 لیٹر دیا، او نہیں اوڑا جمبو سائز لے گیا، چلن دے دوست آئے نہیں یار، پتہ چلے فرینڈ ذرا پارٹی ہو رہی ہے۔ یہ پارٹی کبھی مسجد میں بھی کی ہے آپ نے؟ یہ پارٹی کبھی اللہ کے ساتھ بھی کی ہے؟ یار آج میں اللہ کے ساتھ پارٹی کروں گا۔ اللہ کے ساتھ پارٹی کیا ہے؟ آج انشاءاللہ روزہ بھی رکھوں گا، صدقہ بھی کروں گا، اور آج رات کو نہ اٹھ کے یار تہجد میں 2 رکعتیں بھی میں نے پڑھنی ہیں۔ یار کبھی یہ مول بھی بنا لیں، کتنی گندی زندگی ہے یار ہماری، ہم کبھی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو اور قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، لوگو گناہوں کی نحوست، گناہوں کی ایک سزا یہ ہے اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہمیں توبہ کے آنسو آتے ہی نہیں ہیں، رونا تو کبھی آیا ہی نہیں ہے گناہوں پہ۔ شیطان کے پیچھے نہ لگو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے یار، دشمن کی باتیں بھی کوئی مانتا ہوتا ہے؟
اور ہم دشمن کی باتیں مان رہے ہیں۔ یہ وہی دشمن ہے جس نے آپ کے ابا جان کو جنت سے نکلوایا تھا، اور آج آپ اس کی مان کے جنت میں دوبارہ چلے جائیں گے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ اس نے آپ کے ابا جی کو نکلوایا تھا ایک غلطی کروا کے، اور آج ہم ساری زندگی اس کی مان رہے ہیں اور سوچ ہی رہے ہیں کہ اللہ جنت میں لے جائے گا۔ اس وقت بھی اللہ غفور الرحیم تھا، اس وقت بھی اللہ غفور الرحیم تھا۔ شیطان دشمن ہے آپ کا، اس کی شیطانیوں کو سمجھیں۔ یہ 4 حملے کرتا ہے۔ کتنے حملے کرتا ہے؟ 4۔ پہلا حملہ، انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا۔ نماز پڑھنے، یار میں کل تو نماز شروع کر دینی، بس کر صاحب آپ سے ہو گیا، بس کمنٹمنٹ ہو گیا، کل سے نماز جمعے تو شروع کر دینی، بس ہوں چھڑنی نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو نیکی سے ورگلاتا ہے، ہٹاتا ہے نیکی سے۔ دیکھے نمازی کی ویندے ہوندے نے، ویکھیا تو فلانا کی کہندا پیا سی، تو دیکھا نا تو نے جب تو تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، وہ آج بارش ہو رہی تھی نا، وہ چھینٹیں پڑ گئی ہیں، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسی پٹیاں پڑھائے گا، آپ کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دے گا۔ اس کا پہلا حملہ ہے۔ اور اگر کوئی اس کی گچی دبوچ کے، اسے ذرا دبا کے، پریس کر کے آ جائے نیکی کی طرف، دوسرا حملہ یہ کرتا ہے انسان سے شرک کرواتا ہے۔ اور شرک وہ بیماری ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ شرک کرواتا ہے جانے انجانے میں، جی وہ ایسے تھے، جی وہ تو ایسے تھے، جی غلط کروا کے عقیدت میں، محبت میں، پیار میں لے جاتا ہے ان وادیوں میں کہ اللہ سے بھی بندہ اوپر گزار کے اپنی کسی ہستی کو، اپنے کسی آئیڈیل کو، اپنے کسی پیارے کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں محبت کر رہا ہوں، اور شیطان مسکرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور پڑھ جا نمازہ، کوئی ٹینشن نہیں تیری، جہاں تک جانا، جتنا مرضی عشق رسول لے کے پھرتا رہے، اگر تیرے عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی شرک موجود ہے، شیطان مطمئن ہے کہ میرا کام ہو گیا، اب اس کی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ شرک کرواتا ہے آپ سے۔ تیسرا حملہ یہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ نے نیکی کی اور ماشاءاللہ موحد بھی ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں تو عید پہ کمپرومائز نہیں کرتا، تیسرا کام یہ کرتا ہے آپ سے بدعت کرواتا ہے۔ یہ کہڑا حرج ہے؟ یہ بھی تو نیکی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آخر پھر کیوں ہو گیا؟ دیکھو نا جی، تو اسی بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو ہم نے 2-4 صورتیں 2-4 آیتیں اور پڑھ کے کھا لیا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں حضرت جی آپ نے جا کے دعا مانگتے، تعزیت کی دعا مانگتے، جا کے آپ کہتے ہیں انا للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء عنده الى اجل مسمى فاصبر، تسی انج دعا مانگ لیندے ہو، ہم جا کے پوڑی پہ بیٹھ کے ایسے کر کے کہتے ہیں فاتحہ آکھو جی، ہم سارے کلام بخشو جی، ہم سارے ایسے کر کے جو پڑھ گئے وہ جاتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے یار، کیا ہو گیا؟ ہم دوسرے دن درس کروا لیتے ہیں، 4-5 بندوں کو ملا کے قرآن پاک ہی بھیجا ہے ہم نے، کیا ہو گیا اس میں؟ اس میں سب سے بڑا پتہ کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بدعتی ہے اور کوئی ایسا نیا کام دین میں کرتا ہے جو اللہ نے نہیں بتایا، نبی پاک نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اور یہ کرتا ہے، اصل میں یزعم انہ خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ بدبخت یہ سوچتا ہے کہ نبی پاک سے یہ نیکی رہ گئی تھی، نعوذ باللہ نبی پاک نے خیانت کیا، ہمیں پتہ چلا ہے اس کا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ حرج ایک ہی ہے، تو وہ کر رہا ہے جو مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہ سب سے بڑا حرج ہے۔ اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی مرضی کا نام ہے، محمد الرسول اللہ کی مرضی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مارے ایک بندے کو، عید کے دن کوڑے، پٹائی ہو رہی اس کی، پتہ چلا کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے جب میں عید پڑھانے کے لیے آیا نا تو یہ عید گاہ کے اندر کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو ان کو درے مار رہے ہیں، تو یہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے ادھر آؤ، یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی؟ کہنے لگے حرج کی، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت اس میں کون سا حرج ہے؟ ماڑی جی گل ہوندی تسی ایویں ہٹ جاندے ہو تھے یار، آخر نیکی کا کام ہے نا، آخر تو دین کا، آخر تو خیر خائی کا کام ہے نا، تو کرنے دو نا، کیوں روکتے ہو نیکی سے، اس دعا سے، ہاتھ اٹھانے سے، پھینکنے سے؟ یہ کون سی بات ہوتی ہے حضرت؟ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، کہا یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی ہیں؟ کہتا بس ویسی ٹائم تھا، میں نے کہا یہاں پہ آ کے 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی پاک کے ساتھ عیدیں پڑھی ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ عیدیں پڑھی ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا کوئی بندہ یا وہ
عیدگاہ کے اندر آ کے 2 رکعتیں پڑھتے ہوں. اس نے آگے سے کہا لو جی یہ بھی کوئی بات ہے, میں نے نماز پڑھی ہے, مجھے اللہ کے اوپر یہ یقین ہے اللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے مجھے گناہ نہیں دے گا, عذاب نہیں دے گا. عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نکالا کوڑا پیٹھ پہ مارتے ہوئے کہا ظالم تیرا یہ گمان ہے, میں عمر کا یہ گمان ہے اللہ 2 رکعتوں کی وجہ سے گناہ نہیں دے گا, لیکن تو نے وہاں پہ پڑھی ہیں جہاں پہ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی, تو نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے, اللہ اس وجہ سے تجھے عذاب دے گا. یہ ہوتا ہے دین, یہ ہے اسلام. اچھا ایسے نہیں سمجھ آئی تو ایک مثال دے کے بات کو آگے لے چلتے ہیں. ایک آیت ہے نا جی, ایک آیت ہے, چنگا کام ہی ہے نا جی, یہی ہمارے 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں نا. دیکھیں جی اچھی بات ہے نا جی غریبوں کو کھلا دیا, یا اچھی بات ہے نا جی اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے, خیر والی بات ہی ہے, قرآن ہی ہے نا. میں پوچھتا ہوں قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں نا. تو کتنی صورتیں ہیں جن کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے؟ 113. ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی, وہ کون سی صورت ہے؟ صورت توبہ. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے. تو یار دیکھو نا 113 دے شروع لکھی ہوئی ہے تے آپ آج رل مل کے یہ بھی لکھ دیے بیچاری دے. کیوں جی نیا کام کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ لکھنی, بسم اللہ وہ بڑا اجر ہے اس کا, تم کہتے ہو نہیں لکھنی, من کرو بسم اللہ کے, لکھنے لگا میں بسم اللہ. یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں یہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. اوہ ظالموں کیا کر رہے ہو تم یار, 113 کے شروع میں لکھی ہوئی ہے, ایک رہتی تھی ہم نے وہ بھی پوری کر دی. اللہ کا نام اللہ کے کلام میں لکھ دیا, پوری دنیا کا وزٹ کریں, کوئی گیا سے گیا بھی مسلمان آپ کو کبھی نہیں کہے گا آپ نے نیک کام کیا ہے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے حضرت چلن دو. کیوں کہتے ہیں نہیں لکھیں گے؟ کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیونکہ نبی پاک نے یہاں پہ لکھوائی. ہم اپنی مرضی سے وہاں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ مصطفیٰ نے نہ پڑھائی ہو. تم سارا دین ہی نیا بنا کے پھرتے ہو یار. یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. تیسرا حملہ بتا رہا تھا میں آپ کو. شیطان کا پہلا حملہ کیا تھا؟ نیک عمل کرنے نہیں دیتا. دوسرا حملہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل کر لے تو شرک کرواتا ہے. اب میں زیادہ اس وضاحت میں نہیں جانا چاہتا, پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. شرک کی غیر معروف اقسام, غیر معروف, ایک تو چند ایک معروف ہیں جن پہ ہم بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, کچھ غیر معروف اقسام بھی شرک کی ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تیسری چیز ہے یہ شیطان انسان کو جب یہ نیک عمل کرتا ہے تو اسے بدعت کرواتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے, انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. بندہ نیک ہے, بالکل رائٹ ہے, اور نیکی کرنے والا بھی ہے, اور توحید پرست بھی ہے, اور سنت کا بھی بڑا شیدائی ہے, سنت پہ مر جاتا ہے. چوتھا کام یہ کرتا ہے انسان کی نیت کے اندر اخلاص کی جگہ ریاکاری بھر دیتا ہے. سنت کے مطابق کام کرتا ہے, بڑا نمازی, افلی دین, شلوار ٹخنوں سے اوپر داڑھی, الحمدللہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ حضرت جی اس لیے دے رہے ہیں لوگ کہیں یہ فلانا نے مسجد بنائی ہے, یہ فلاں تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ, کیسے میرا نام لے کے دعا بھی کروا دینا جی, فلاں بھی کر دینا جی. حضرت جی میں نے یہ بکرے لیے ہیں, یہ فلاں لیا ہے, دکھلاوا. اور آج کل تو ماشاءاللہ سیلفی جیسی 10 روپے کسی کو دیے نہیں تو سیلفی تھا. بیت اللہ میں کہ آدھا ہاتھ ادھر لگا ہوا, ایک آگے سیلفی کھینچ رہا ہوتا ہے اور ایکٹنگ کرتا ہے. ایکٹنگ کتنا بڑا جھوٹ ہے. بس 5 منٹ اور انشاءاللہ ہے ٹائم. اچھا بیت اللہ میں کھڑا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, کہتا ہے یار ایک منٹ سیلفی کھینچی, میں قرآن پاک کھولنا, ذرا قرآن پاک کھول کے سیلفی کھینچا دکھائیں کہ مندی آئی. کیا کر رہا ہے یہ؟ کس کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. ایسے دعا, ایسے کھڑا ہوا دعا کرنے کے لیے, بس سیلفی کھینچانی ہے, سیلفی کھینچی گئی نا, دعا چھڑی, دکھاؤ جی کہ مندی آئی. یہ ہمارا حال ہے یار. یہ نیت کے اندر فطور, تو بڑا نیک ہے لہٰذا تو ایسے ہے, تو ایسے ہے. یہ انسان کو نیت کے اعتبار سے ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے, دکھلاوے کی طرف لے جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہو نیت کو 3 جگہ پہ چیک کیا کرو. نمبر 1, جب عمل شروع کرتے ہو اس وقت بھی نیت اپنی دیکھا کرو. نمبر 2, جب عمل کر رہے ہو اس وقت بھی اپنی نیت کو چیک کیا کرو. جب عمل کر چکے ہو, بس اوقات یوں ہوتا ہے ابتدا میں نیت ایسی نہیں تھی, عمل کرتے ہوئے نیت ایسی نہیں تھی, لیکن بعد میں کبھی دل میں یہ آ گیا انہیں نہیں کیتا نا, میں کیتا سی نا, یہ تو میرا ہی ہے احسان. پھر
یہ بات آتی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرے نمبر پہ بھی جو بندہ اپنی نیت کو خراب کر لیتا ہے اللہ اس کی نیکی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شیطان کے حملے ہیں، شیطان ہے جو دل میں ڈالتا ہے، اور کوئی نہیں آگے آپ کو ڈالتا دل میں، شیطان ہے، سمجھے اس کو۔ یہ ہمارے ایمان چاٹ گیا، آج ہماری آنکھوں سے حیا اس نے ختم کر دیا، ہماری زندگیوں سے قرآن کو اس نے نکال دیا، ہمارے گھروں سے اذکار نکل گئے، ہماری دعائیں بالکل لاوارث ہو کے رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاملات اتنے گندے اس نے کر دیے، سودی معاملات ہمارے کر دیے، حرام کی کمائیوں کے ہمارے معاملات کر دیے۔ آسمان سے پتہ نہیں روزانہ کی صدائیں آتی ہیں، او بندے تو آ کے دعا کرتا ہے، میں دعا تیری کیسے قبول کروں؟ مطعمک حرام و ملبسک حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرے کپڑے بھی حرام کے، جس گوشت کے ساتھ تیری پرورش ہوئی یہ بھی دھوکے اور فراڈ کے ساتھ کما کے تیرے باپ نے مال لے کر آیا یا تو لایا، تو نے کھایا، آج دعائیں کرتا ہے، انا یستجاب لک، تیری دعاؤں کو میں کیسے قبول کروں؟ اس شیطان کو پہچانے۔ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اپنے شریک کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اے بوا بند رکھا کرو، اے نہ آ جانا، یہ دشمن ہے، ان کی لگتی ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ دشمن جس نے ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹہ چھین لیا، یہ دشمن جس نے ہماری نیک ماؤں بہنوں کو کنجر بنا کے رکھ دیا، نچوا دیا، یا ٹک ٹاک کی بغیرتی کے اندر اور فیس بک اور نہ جانے کون کون سے سنیک ٹیوب اور فلانی یہ ساری گند والی چیزوں پہ اس نے لا کے کہاں سے کہاں قوم کو کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے ہمارے بے غیرت ہونے کے لیے، الا من رحم ربی، چند لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ آہستہ 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 ڈرامے ہیں جی، کوئی بات نہیں، ڈرامے ہیں، وہ جو فلمیں ہیں جی، وہ جو انہوں نے اپنا مسئلہ ہے جی۔ میں یہاں پہ ایک آخری بات کر کے اپنی اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ میں شیخ صاحب کی بات یہ اکثر کرتا ہوتا ہوں، میرے استاد محترم ہیں فضیلت الشیخ حضرت عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی متان لبطول حیاتہ۔ استاد محترم خود بیان کرتے ہیں، فیصل آباد کا ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، فیصل آباد کا۔ ایک لڑکی یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی، پڑھتی رہی، باپ بیچارہ اخراجات اٹھاتا رہا، بزرگ آدمی تھا، کرتے کراتے چھٹیاں ہوئیں تو وہ گھر میں آئی، ابو جی اب موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ ورک لینا ہوتا ہے، وہ ہنٹس لینے ہوتے ہیں، وہ رابطہ رکھنا ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، دے دیا موبائل بھی بیچارے نے مشکل میں جیسے بھی۔ اب کچھ دن بعد اور آگے بات بڑھی، پھر یہ ہاسٹل میں گئی، 4 دن کے بعد پھر آئی، چھٹیاں تھیں، یہ اپنے کمرے کے اندر ہے، باپ اپنے کمرے کے اندر ہے، رات کا وقت کافی بیت گیا، باپ نکلا تہجد پڑھنے کے لیے باپ نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ بیٹی کے کمرے میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے آدھی رات کے وقت میں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی ہینڈ فری لگا کے کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اب باپ کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، اس نے کہا کس کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ آگے سے بیٹی نے کہا بابا یہ میری پرائیویسی ہے، یہ میری پرائیویسی، میرا میٹر ہے نا، پرسنل میٹر ہے، آپ کو اس میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ کا انٹرفیئر یہاں پہ نہیں چلے گا، آپ جائیں جا کے تہجد پڑھیں۔ باپ نے غصے میں ایسے موبائل پکڑا، کہا یہ تو کیا کرتی ہے، شرم نہیں آتی کیسے بات کرتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس بوڑھے باپ نے مجھے رو کے خود بتایا کہ میری بیٹی نے میرے منہ کے اوپر تماچا مارا اور میں زمین پہ گر پڑا۔ کس نے دی یہ جرت؟ کس نے دی اس ایسی عورت، ایسی یہ نوجوان لڑکی کے دل میں ایسی اپنے باپ کی گستاخی، اس کی ہمت کس نے دی؟ یہ شیطان نے دی ہے، شیطان نے دی ہے، جو رات کو 2 بجے تک آپ کو سونے نہیں دیتا۔ اس وقت نیند آتی جب اس کی بیٹری ختم ہو یا جب یہ آ کے منہ پہ لگتا ہے، اس سے پہلے تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن، آیات، تلاوت، چلتا ہے گانا، چلتا ہے میوزک، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو لگائے ہوئے ہے اور ہم اس شیطان کی انگلیوں کے اوپر لگے ہوئے۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ کرتا کیا ہے تمہارا دشمن؟ تمہیں برائی کی، تمہیں بے غیرتی کے حکم دیتا ہے، تمہیں بے غیرتی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تم دشمن کی مان کے اس کے پیچھے لگ رہے ہو، بتاؤ کامیاب کیسے ہو جاؤ گے؟ کہاں تک روئیں، کہاں تک کہیں؟ بہرحال قصہ مختصر، یہ دوسرا ہمارا دشمن ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔